بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے تاریخ اسلام۔ تو تاریخ اسلام میں یہ جو میں لیکچر کی سیریز دے رہا ہوں، اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر بنو امیہ کا سارا دور اس میں شامل ہے۔ یہ جو تاریخ اسلام ہے یہ انٹرمیڈیٹ کلاسز کے لیے بھی ہے اور ڈگری کلاسز کے لیے بھی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا ہے کہ تاریخ جو ہے اس کی مختلف طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو ہم جس تاریخ کا ذکر کر رہے ہیں اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیریڈ جو ہے وہ تو بالکل واضح ہے، اس کا ہمارے پاس ریکارڈ بھی ہے، لیکن اس سے پہلے کا جو سلسلہ ہے تو اس میں ہمیں کچھ کنفیوژن بھی ہے، مختلف لوگوں نے اس کے بارے میں مختلف رائے دی ہے۔ بہرحال اسلام ہمارا ٹاپک ہوگا اور تاریخ اسلام۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اسلام کیا ہے، پھر عرب کیا ہے۔ اسلام کا مطلب ہے سلامتی، یہ سلامتی کا مذہب ہے، حکم ماننے کا مذہب ہے۔ تو اسلام جو پھوٹا وہ عرب سے۔ تو عرب جو ہے، عرب کے معنی ہوتے ہیں، ایک اس کا مطلب ہے صحرا، یعنی ایسی جگہ جہاں ریت ہی ریت ہو وہ صحرا کہلاتا ہے، یا اس کو ریگستان بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ابھی اس کو سعودی عرب کہا جاتا ہے، لیکن پہلے اس کو صرف عرب کہا جاتا تھا۔ تو یہ عرب جو ہے یہ ریگستان ہے، دور دور تک اس میں کسی قسم کا آپ کو سبزہ اس ٹائم پہ اسپیشلی نظر نہیں آتا تھا۔ اب دوسرا نظریہ یہ ہے کہ عرب کے معنی جو ہیں وہ عرب کے معنی فصاحت و بلاغت کے لیے ہیں۔ فصاحت و بلاغت کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ ترین، یعنی ان کی زبان آج بھی اگر آپ دیکھیں تو عربی جو ہے یہ بہت بڑی زبان ہے، اور عربی میں بڑی بڑی چیزوں کو بالکل شارٹ کر کے بیان کر دیا جاتا تھا۔ تو آج بھی یہی صورتحال ہے۔ اب سعودی عرب کے بارے میں سب سے پہلے آتے ہیں۔ جب آپ نقشہ بناتے ہیں تو اس میں سامنے نارتھ ہوتا ہے، اور اس سائڈ پہ ساؤتھ ہوتا ہے، رائٹ سائڈ پہ ایسٹ، اور یہ ویسٹ ہوتا ہے۔ تو یہ عرب جو تھا، یہ عرب یہ ایشیا کے جنوب اس سائڈ پہ، جنوب مغرب میں اس جگہ پہ یہ ایک جزیرہ تھا۔ اس کو اصل میں جزیرہ نما عرب کہتے ہیں۔ جزیرہ نما وہ جگہ ہوتی ہے جس کے تین طرف پانی ہوتا ہے اور ایک طرف خشکی ہوتی ہے۔ اب یہ عرب جو تھا یہ اس طرح کا جزیرہ تھا۔ اس طرف جو تھی خلیج فارس، آج بھی یہی خلیج فارس، اس کو آپ کہتے ہیں پرشین گلف، اور اس کے یعنی یہ کون سی سائڈ ہوگی؟ مشرق۔ اور اس کی جو جنوبی سائڈ تھی بحر ہند، ادھر بحر ہند ہے، اس کو انڈین سی بھی کہتے ہیں، اور دوسری یہاں پہ ریڈ سی یا بحیرہ احمر یا ریڈ سی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ عرب ہے، اور اس عرب کی تین سائڈوں پہ آپ کو پانی نظر آتا ہے، اور صرف یہ شام کی طرف جو ہے وہ خشکی نظر آتی ہے۔ اور یہ شام کا جو علاقہ ہے یہاں سے ایک بہت بڑا پہاڑی سلسلہ آگے تک جاتا ہے، اور اس سلسلے کو کہا جاتا ہے کوہ جبل السرا۔ یہ شام کی طرف ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اور یہ اس بحر کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ یہ تو جی جغرافیہ آ گیا، اس دور میں بھی یہی تھا، اور آج بھی سعودی عرب کا یہی جغرافیہ ہے۔ اب سعودی عرب کا کل رقبہ، سعودی نہیں بلکہ عرب کا رقبہ جو ہے 12 لاکھ سکوائر مائل تھا، یہ اس کا رقبہ ہے ٹوٹل۔ اب عرب کے اگلے سٹیپ میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، عرب کے جغرافیائی لحاظ سے تین حصے تھے۔
نمبر ایک حجاز، نمبر ایک حجاز، حجاز میں یہ شمال مغرب کا علاقہ ہے، اس میں مکہ، مدینہ اور یہ ایریے شامل ہیں۔ دوسرا ہے وسطی عرب، وسطی عرب، یہ اس کو عرب کا دل بھی کہتے ہیں، اس کو عرب کا دل بھی کہا جاتا تھا۔ اس میں یمامہ اور یہ علاقے شامل تھے۔ پھر ہے جنوبی عرب، تیسرا ہے جنوبی عرب، اور یہ جنوبی عرب جو ہے یہ سرد اور زرخیز علاقہ تھا، اس میں یمن کے علاقے ہیں۔ یہ تو ابھی تک ہم نے آپ کو سعودی یہ عرب کا محل وقوع بتایا ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ تاریخ اسلام، یعنی جب اسلام دنیا میں آیا تو اس سے پہلے یہ عرب کے ارد گرد کون سی حکومتیں تھیں، کون سی گورنمنٹس تھیں، کس قسم کی حکومتیں تھیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے یہ ان کے باشندوں کا۔ عرب کے سب سے قدیم باشندے، سب سے قدیم باشندے جو تھے ان کو البدی کہا جاتا تھا۔ کیا؟ البدی، البدی۔ دوسرے جو عرب تھے ان عرب کو کہا جاتا تھا یمنی یا ہمیری، یمنی یا ہمیری، ہمیری ہمر، یعنی ان کا جو بادشاہ تھا وہ سرخ رنگ کا لباس پہنتا تھا، اس لیے اسی مناسبت سے ان کو ہمیری بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے عرب عدنانی یا مصری کہلاتے تھے، عدنانی یا مصری، عدنانی یا مصری۔ یہ عدنانی یا مصری جو تھے ان میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام گزرے ہیں، اور انہی کی شاخ جو ہے آگے جا کر قریش، انہی کی شاخ سے تعلق ہے ان کا، اور اس میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیدا ہوئے اسی مصری یا عدنانی جو عرب تھے ان میں سے۔ یہ تین مین ان کے قبیلے آگے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ اس دور میں عرب کے ارد گرد کون سی حکومتیں تھیں اور کون سے لوگ اس میں۔ اور سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے عرب کے اس دور میں کون کون سی تہذیبیں پھل پھول رہی تھی۔ سب سے پہلے آتی ہے وادی فرات اور دجلہ کی تہذیب، وادی فرات اور دجلہ کی تہذیب یا سویلائزیشن۔ پرانے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ پانی کی تلاش میں اور اچھی چراگاہوں کی تلاش میں لوگ پھرتے تھے، تو دریائے دجلہ اور فرات کی وادی میں، یعنی ان دو دریاؤں کے قریب ہمیں انسانی تاریخ کی سب سے قدیم تہذیبیں ملتی ہیں۔ اور آج بھی اگر ان کے ریلکس کو دے اور ان کے کھنڈرات کو جب کوئی چیز نکلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تہذیب انسان کی ابتدائی تہذیب تھی۔ 5000 قبل مسیح میں، یعنی 5000 قبل مسیح کی بات ہے۔ یہ کاف میم ہم لکھتے ہیں اس کو، یا 5000 BC۔ اس میں جی سمیری خاندان ایک ہے، سمیری، اس نے اس علاقے پہ قبضہ کیا، یہاں آپ آ کے یہ لوگ آباد ہو گئے۔ اور 18ویں صدی قبل مسیح میں، یہ 18ویں صدی قبل مسیح کا واقعہ ہے، اس میں سامی، یہ سام حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے، اور اس سے جو نسل آگے چلتی ہے وہ سامی کہلاتے ہیں۔ تو یہاں پہ سامیوں نے قبضہ کر لیا اور انہوں نے بابل
کو اپنا دارالحکومت بنایا، اور ان کا مشہور جو حکمران گزرا ہے اس کا نام تھا حموربی۔ اور یہ وہ مشہور فاتح تھا جس نے بڑے علاقے فتح کیے، اور اس نے یہاں تک کہ مصر، شام، ان علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ لیکن یہ لوگ بت پرست تھے، یہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور مردوک ان کا سب سے بڑا دیوتا ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد نمبر آتا ہے آسوری۔ یہ آسوری ایک قوم آئی اور انہوں نے ان کو شکست دے کر نینوا کو اپنا دارالحکومت بنایا، اور اس طرح ان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی۔ اور پھر بعد میں کلدائیوں نے آ کر نینوا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اس طریقے سے یہ تہذیب جو ہے اپنے اختتام کو پہنچی۔ اگلا ہمارے پاس جو عرب کے اس دور میں جو آ رہی ہیں وہ ہے بازنطینی حکومت یا بازنٹائن امپائر۔ بازنطینی حکومت یا بازنٹائن امپائر۔ بازنطینی حکومت، یہ بازنطینی حکومت جو تھی یہ 476 عیسوی میں اس کے جو کچھ حصے تھے، یعنی مشرقی حصے میں ٹیوٹن نام کا ایک بندہ تھا، اس نے قبضہ کر لیا، اور اس کے مغربی حصے جو تھے یہ چوتھی صدی عیسوی میں آپ کہہ سکتے ہیں، 4 صدی عیسوی میں قسطنطین ان کا ایک بہت بڑا فاتح گزرا ہے، اس نے قسطنطین نے قسطنطنیہ کا شہر آباد کیا اور اس کو اپنا کیپٹل بنا لیا۔ اور اس جو بازنطینی حکومت تھی اس میں مشرق یہ یورپ کے کچھ علاقے تھے، اور اسی طریقے سے دوسرے بہت سارے علاقے اس میں شامل تھے، اور بعد میں انہوں نے یورپ سے لے کر آگے ایشیائے کوچک، شام، فلسطین، مصر، یہ سارے علاقوں پر ان کا قبضہ ہو گیا، اور ان کے حکمران جو تھے وہ اپنے آپ کو کیسر کہلاتے تھے۔ یہ قسطنطین جو تھا پہلے تو عیسائیوں کے بڑے خلاف تھا، لیکن بعد میں اس نے عیسائی مذہب قبول کیا، اور پھر یہ عیسائی جو تھے وہ پوری ریاست کا مذہب قرار دے دیا۔ ان کے جو پادری تھے جن کو پاپا کہا جاتا تھا، وہ پورے علاقے میں جتنا بھی علاقہ ہوتا تھا اس میں اپنے دین کی تبلیغ کرتے تھے، اور یہاں پہ جاگیرداری نظام قائم تھا۔ لیکن انہی کے دور میں بہرحال ترقی بھی بہت ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ انہی کے دور میں اور بھی بہت سارے ترقیاتی کام بھی ہوئے۔ اگلا جو ہے ہمارے پاس جو آتا ہے وہ عبرانی یعنی نسل کے متعلق عبرانی یہ 1800 قبل مسیح میں انہوں نے کچھ علاقوں پہ قبضہ کیا، حکومت قائم کی، اور یہی عبرانی یا سامی نسل کے لوگ تھے جنہوں نے 1300 کاف میم یعنی قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو جو ہے وہ فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آگے پھر ان کا جو حکمران تھا، پہلا کہا جاتا ہے کہ وہ طالوت ان کا حکمران تھا۔ طالوت کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے 40 سال تک حکومت کی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ بہت بڑے ایریے پہ حکومت کی، لیکن بعد میں ان کا خاتمہ ہو گیا، اور ساسانی خاندان پھر آیا۔ ان کا جو بڑا تھا اس کا نام تھا ارد شیر۔ اس نے ایران، عراق اور ان سارے علاقوں پہ قبضہ کیا،
اور اس کے بعد ان کی حکومت قائم کی، اور جب اسلام آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک ان کی حکومت یہاں پہ قائم رہی۔ تو یہ تو میں نے ابھی تک جو احوال بیان کیا وہ سیاسی حالات تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے۔ تو اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو اس دوران عرب کی کیا کیفیت تھی، وہاں مذہب کس طرح کا تھا، وہاں پہ لوگ عبادت کس کی کرتے تھے، ان کا نظام کیسا تھا۔ انشاءاللہ یہ اگلا جو ہماری قسط ہوگی اس میں آپ کو بتاؤں گا۔